اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب سونے سے التجا ہے کہ وہ سب کو اپنی رحمت، کرم، فضل اور محبت کے سائے میں رکھے۔ عزیزو، آج کی محبت کی بات ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نماز میں وہ سرور اور وہ لطف حاصل نہیں ہوتا، وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی، وہ محبت حاصل نہیں ہوتی اور وہ تعلق ڈیولپ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے، وہ لنک نہیں بن پاتا اپنے رب سے جو کہ نماز میں ہونا چاہیے، وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ تو عزیزو، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سرور کے نہ ہونے کی اور اس کیفیت کے نہ بننے کی جو سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم رب سونے سے کیا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو وہ یہاں سے جب سٹارٹ کرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے رب سے، وہ کیا گفتگو کر رہا ہے۔ پھر وہ الحمدللہ پڑھتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، پھر وہ رب سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر اس کے بعد وہ باقی جو ارکان نماز ہیں وہ سارے ادا کرتا ہے۔ وہ فزیکلی تو عزیزو ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا وہ کیا گفتگو کر رہا ہے۔ تو شاید یہ بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا لنک ڈیولپ نہیں ہو پاتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا یہ دل کرتا ہے کہ رب سونا مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو عزیزو، نماز اللہ سے گفتگو ہے، تو آپ گفتگو جس زبان میں کرتے ہیں کم از کم آپ کو اس زبان کا مطلب آنا چاہیے۔ اگر اس زبان کا مطلب آپ کو نہیں آتا تو کسی اور زبان میں اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ تو اگر ہم عربی نہیں سیکھ سکتے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم اردو میں پوری کی پوری نماز کو یاد کریں۔ تو عزیزو، اللہ والے کہتے ہیں کہ شروع میں جب آپ یہ تہیہ کر لیں کہ آپ نے پوری نماز سمجھ کے پڑھنی ہے تو شروع میں آپ عربی میں کلمات دہرائیں اور اس کے پیچھے اردو میں بھی اپنی نماز کو دہراتے رہیں۔ جیسے ایک بندہ کھڑا ہو کے شروع کرتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، تو اسے چاہیے کہ وہ پیچھے اپنی زبان میں اس بات کو دہرائے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیری حمد کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہوں، یا کسی اور زبان میں جو اس کا کوئی سلیس اور آسان ترجمہ ہو سکتا ہے، یہ اس کا مفہوم جو ہے کم از کم وہ ادا کرے۔ تو پھر اس کے بعد وہ پوری کی پوری نماز کا اس طرح سے مفہوم ادا کرتا رہے تو لوگ، اللہ والے لوگ کہتے ہیں کہ ہفتہ 10 دن اس کو لگیں گے، اس کے بعد پھر اس کو جو دوسری زبان میں جو دہرانے والا عمل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ جب نماز پڑھے گا تو اسے پوری کی پوری نماز کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اسے یہ پتہ ہوگا کہ وہ اپنے محبوب سے، اپنے رب سونے سے کیا گفتگو کر رہا ہے۔ پھر نماز صرف جو ہے وہ ایک ارکان کی ادائیگی اور ایک فزیکل عوامل جو ہیں رکوع، سجدہ، یہ نہیں رہ جائے گا، بلکہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ بامانی اور با اثر ہو جائے گی عزیزو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کی پوری نماز جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ یاد کریں اور پورے خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ ادا کریں۔ تو امید ہے کہ ہمیں نماز کی تمام کیفیات جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی، اور وہ سرور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں ضرور مل جائے گا۔ پھر ملیں گے محبت کی ایک اور بات کے ساتھ۔ رب سونے سے التجا ہے کہ وہ سب کو اپنی رحمت، کرم، فضل اور محبت کے سائے میں رکھے۔ آمین۔